اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قد قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ان العہد کان مسئولا وأوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر واحسن تأویلا ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کا مطالعہ جاری تھا اور اس کی 23 تا 30 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ بندگی کا حکم تھا کہ تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بیان کا کلائمیکس وہ اسی مقام پر آیا۔ ویسے جامعیت کے اعتبار سے تو سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع اس میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن پازیٹیولی مثبت طور پر والدین کے کیا حقوق ہیں اس کی تفصیل سب سے زیادہ اسی مقام پر ہے۔ والدین سے پھر بات عزیز و اقارب تک چلی، وآت ذی القربى حقہ والمسکین، کہ والدین کے تو بے شمار حقوق ہیں، ان کے سامنے تو اونچی آواز میں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ڈانٹنے کی اجازت نہیں ہے، اف تک کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن باقی عزیز و اقارب کے لیے مال خرچ کرنا ان پر، یعنی ابدا بمن تعول، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کے انداز میں سب سے پہلے مالی تعاون کا حقدار اپنے تنگ دست اور غریب اعزا ہی کو سمجھنا، اس کی طرف بات موڑی گئی۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا، کہ دو قرابت دار کو بھی اس کا حق اور مسکین کو اور مسافر کو۔ اب یہ تمام جو انسان مالی اعتبار سے کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کو صدقہ و خیرات دیتا ہے، تو یہ سرپلس مال میں سے ہوتا ہے جو انسان کی اپنی بنیادی ضرورتوں سے زائد ہو۔ لیکن اگر انسان اس مال کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکشن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سمت دکھائی ہے، اس سمت میں خرچ نہیں کرے گا تو پھر وہ مال بہرحال اپنا اظہار چاہے گا اور پھر انسان اسراف و تبذیر میں اس مال کو خرچ کرے گا۔ خاص طور پر جب مال اور زیادہ ہو جائے گا تو تبذیر، عللے تللے کرنا، بے جا مال کو اڑانا اپنی عمارت کے اظہار کے لیے اور دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے، اس سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ انسانوں کے درمیان تفریق کا باعث بنتی ہے۔
اور یہ شیطان کا ایک مستقل ایجنڈا ہے انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، لہذا تبذیر کو شیطانوں کا عمل قرار دیا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً اللے تللے کرنے والے، مال کو بیجا اڑانے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک اصولی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان جو تفریق رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون کتنے مال کا متحمل ہو سکتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا بوجھ سہار سکتا ہے۔ اور وہ بات کہ جو سورہ زخرف میں فرمائی گئی کہ اگر لوگوں کے بالکل ہی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو پھر ہم کافروں کو سونے اور چاندی کے گھر دے دیتے، ایسے گھر کے جن کی سیڑھیاں، جن کے تکیے، جن کے دروازے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ یعنی آج کی زبان میں اگر یوں کہا جائے کہ جو ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ اعلان کر دے امریکہ کہ تمام عیسائیوں کو ہم گرین کارڈ دیں گے یا سٹیزن شپ دیں گے تو امریکن ایمبیسی میں درخواستوں کا تانتا بند جائے، اور انفارچونیٹلی اس میں 80-90% مسلمان ہوں کہ جو اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جائیں صرف امریکہ کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کوئی انسان کتنا متحمل ہو سکتا ہے، اور اگر اسے مال دیا جائے تو وہ انسانوں پر کس حد تک دھونس جمائے گا، کس حد تک ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا بھی ہے، لیکن بہرحال اوور آل ایک کنٹرول بھی اس نے رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک تیرا رب جس کو یہ چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے، یعنی اس کی روزی کو تنگ کرتا ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا جیسا کہ عام سمجھا جاتا ہے کہ خدائی ونڈ جو ہے وہ انی ونڈ ہے، نہیں، خدائی ونڈ جو ہے اس میں یقیناً وہ ڈسپیرٹی تو ہے، اونچ نیچ تو رکھی ہے اللہ نے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ اندھے پن کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے بینا ہونے کی وجہ سے ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے منتظر ہونے میں کبھی ان سے منہ پھیرنا ہی پڑے، یعنی تم ان کو کچھ دینے کی پوزیشن میں اپنے آپ کو نہ پاؤ، تو بھی ٹیمپر لوز نہ کرو، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، سافٹ ٹون میں بات کرو، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معذرت کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ تو اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ لے اپنے ہاتھ کو، یعنی کنجوسی کے لیے محاورہ ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو، فَتَقُولَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تم بالکل ملامت زدہ ہو کر اور انتہائی تنگ دست ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد پھر کنکلوڈنگ آیت کے طور پر فرمایا جس کا میں نے ذکر کیا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اب اسی سے متعلق ایک اور بات، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، پاورٹی کے، غربت، تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، یقیناً ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور تمہیں بھی کھلاتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ انسان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رازق اور میری اولاد کا رازق اللہ ہے، اور اسے اس بات پر کتنا یقین ہے کہ رازق اللہ ہے، اس کا کوئی نہ کوئی یعنی ٹیسٹ اگر انسان کرنا چاہے تو وہ اپنے گریبان میں اپنے دل سے یہ پوچھے کہ کیا اگر میں مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر میرے بال بچوں کو کھلا سکتا ہے؟ اگر تو اندر سے جواب آئے کہ یس،
آج بھی وہی کھلا رہا ہے، کل بھی اسی نے کھلانا ہے. آج وہ میرے ذریعے سے کھلا رہا ہے اور کل وہ کسی اور ذریعے سے کھلائے گا، لیکن رازق آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی ہے. اور جیسے اپنے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ شاید حالات بدل جائیں، شاید میری تنگ دستی دور ہو جائے، کل آنے والا جو ہے اس میں میرے معاشی حالات بہتر ہو جائیں اور میں بھی اپنے بچوں کو سلور سپون میں یا گولڈن سپون میں کھلا سکوں. اسی طرح یہ یقین اگر دل یہ گواہی دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرے مر جانے کے بعد میرے اولاد کو، میرے بال بچوں کو مجھ سے بہتر معاشی سٹیٹس جو ہے وہ دلا سکتا ہے، مجھ سے زیادہ اچھی طرح کھلا سکتا ہے، مجھ سے زیادہ اچھا لباس پہنا سکتا ہے، مجھ سے اچھا گھر پرووائڈ کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یس، اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر یقین ہو گیا ہے. لیکن اگر دل ڈاواں ڈول ہو اگر میں مر گیا تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا. اور عام اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہماری سوچ جو ہے وہ یہی ہے کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا، بھوکے مر جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کا رازق سمجھتا ہے. تو فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیہ. اب یہ لیول کا فرق ہے، یعنی کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھتا ہے، کوئی ذرا زیادہ سمجھتا ہے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے، لیکن کم و بیش ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کے رازق ہم خود ہیں. اب اسی سویرٹی میں جب یعنی مثبت سائڈ پر جو ہے وہ ادھر جاتے جاتے جب انسان دوسری سائڈ پہ جاتا ہے تو پھر اس کی ایکسٹریم کیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے. پھر اسی کا ایک دوسرا مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ جو باقاعدہ سرکاری سطح پر انٹرنیشنل لیول پر پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ فیملی پلاننگ. حساب لگایا جائے کہ وسائل کتنے ہیں اور ریسورسز کتنی ہیں اور آگے کھانے والے کتنے ہیں، اور چونکہ ریسورسز کم ہیں لہذا احتیاط برتی جائے، اور پھر ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا ردہ چڑھتا ہے. یعنی پہلے یہ بات فرمائی، اس کی فوراً بعد جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جب یہ سوچ انسان کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ چونکہ تنگ دستی ہے لہذا فیملی پلاننگ کی جائے اور جو ہے وہ کوئی کانٹراسیپشن کا پکا بندوبست کیا جائے. اب وہ کانٹراسیپشن کا پکا بندوبست جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدکاری کے راستے کھولتا ہے. اب اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اگلی آیت جو ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اور زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک برا راستہ ہے. یعنی جب تک انسان کو یہ حقیقت معلوم نہ ہو کہ بدکاری جو ہے یہ ایک برا راستہ ہے، عمل نہیں راستہ ہے، اس وقت تک انسان اس سے بچ نہیں سکتا. یہاں واضح الفاظ میں یہ بات کہی گئی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے تو قریب بھی نہ جانا. لیکن انڈائریکٹلی یہ بات آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر ملے گی کہ کہیں بھی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اس راہ پر چل پڑتا ہے اور اس راہ پر چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے تو ایک خاص لائن ہے انویزیبل جو نظر نہیں آتی، زمین پر کھینچی نہیں جا سکتی، لیکن انسان اپنے دل میں اسے محسوس کر سکتا ہے کہ جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے انسان سے تو پھر اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کپڑے کب اتار دیے. لہذا قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو قرآن مجید اور احادیث میں مختلف اسالیب ملیں گے. مثلا آپ نے فرمایا کہ بے حیا ہو جا پھر جو مرضی کر. یعنی اصل چیز جو ہے انسان کا زیور جو ہے وہ کیا ہے؟ حیا، ہیزیٹیشن. انسان کا بے باک پن، یعنی ماڈرن تہذیب جس بے باک پن کو پروموٹ کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا حیا کا الٹ ہے. وہ کیا ہے؟ فاحشتن ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے. ایک ہی لفظ ہے نا. تو یہاں فاحشتن کا لفظ ہے، اردو میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو محاورے میں بے حیائی. تو یہ کیا چیز ہے کہ انسان کا
ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے ہیزیٹیشن سے باہر نکل آنا. پھر اسی کا دوسرا کیا ہے، ہمارے دین میں پورا ایک نظام دیا گیا ہے سیکس ڈسپلن کا. پردہ، ستر، سیگریگیشن، یہ سب اس کے مختلف اجزاء ہیں. یہ کیوں نہیں کہا کہ بس اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ جی بدکاری نہ کرو؟ یعنی عام جو سوچ دنیا میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ فزیکل جو ایکٹ ہے زنا کا وہ برائی ہے، باقی ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. اور بڑی یعنی ڈٹائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس پہ کون سی بری بات ہے، ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، اس پہ کون سی بری بات ہے. یہ مولویوں کو اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے، یہ ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا ہو جانا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے. اور عجیب عجیب مفروضے اور دن دناتے ہوئے جو ہے وہ بیکار باتیں. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ کچھ چند سال پہلے کی بات ہے، تو میرا سفر تھا امریکہ کا، تو ایک ہمارے ساتھی تھے تنظیم اسلامی کے، ان کے گھر ایک پروگرام تھا چھوٹا سا، اس میں نے اسلام کے سماجی نظام پر گفتگو کی اور ستر و حجاب کی بات ہوئی. تو وہ صاحب خانہ جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ اصل میں جب انسان نیا نیا پاکستان سے آتا ہے تو ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے کسی عورت کی ننگی ٹانگیں نظر آتی ہیں تو بڑا انسان جو ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، پھر یہاں آ کے بعد جو ہے بڑا ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے اور کچھ بھی انسان کو معلوم نہیں ہوتا. تو میں نے یعنی فی البدی انہیں کہا، میں نے کہا جی ان کا نام لے کر کے کسی عورت کا گریبان کھلا نظر آئے تو اس کے اندر جھانکتے ہیں کہ نہیں جھانکتے؟ ایک دم مجھے کہنے لگے سمجھ پٹ می آن دا اسپاٹ. یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام جو ہے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں، وہ چیزیں جو انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں. قرآن مجید ان کا سد باب کرتا ہے، اسلام ان کا سد باب کرتا ہے. مخلوط محفلوں سے منع کیا گیا ہے. کیوں؟ یعنی کوئی مرد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کی جو دل کی کیفیت ہے وہ ایک مرد سے بات کرتے ہوئے اور ایک عورت سے بات کرتے ہوئے بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، کبھی ہو نہیں سکتی. اللہ کو حاضر ناظر جان کا کہہ دے کہ کوئی عورت ساتر لباس میں پردے کے اندر اس کے سامنے آئے اور کوئی عورت جو ہے وہ غیر ساتر لباس میں نیم یونیاں ہو کر اس کے سامنے آئے تو اس کے جذبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کہہ دے. لیکن جھوٹ، پھر اس پر ڈٹائی، جبکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خالق ہے، اور وہ جو سورہ قاف میں بات کہی گئی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. تو یہ اسی مالک نے جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ اسی کے احکام ہیں ہماری فطرت کے عین مطابق. اسے پتہ ہے نا میری فطرت کیا ہے، میری نیچر کیا ہے، کہاں میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں. اسے نہیں معلوم ہوگا تو اسے کسے معلوم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے میری فطرت کے عین مطابق مجھے احکام دیے ہیں. اور اگر یہ بات جو ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ ایک برا راستہ ہے، اس راستے پر چل کر کوئی شخص جو ہے وہ زنا سے باز نہیں رہ سکتا، اس وقت تک قرآن مجید میں اور ہمارے دین میں احادیث میں ستر و حجاب کے جو احکام آئے ہیں وہ کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. وہ لے دے کر ہم کوئی شخص جو ہے اسے اونچی آواز سے کہے یا نہ کہے، اس کے دل میں یہ چور رہے گا کہ ہو اسلام نے واقعی عورت پر زیادتی کی ہے، واقعی عورت کے آپریشن کی ہے. تو میں سفر کر رہا تھا شکاگو سے نیو یارک کے درمیان، امریکن ایئر لائن کی فلائٹ تھی، تو میری آئل سیٹ تھی. تو ایک خاتون آئی جوان امریکن، تو اس کی ونڈو سیٹ تھی. آ کے اس نے بڑے تمیز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسکیوز کیا مجھے کہ جی میں نے اندر جانا ہے. میں اٹھ گیا، اندر جا کے بیٹھ گئی. کچھ سفر گزرا
اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو لیو ان نیو یارک؟ میں نے کہا نہیں، میں وزٹر ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ویئر ڈو یو لیو؟ میں نے کہا آئی کم فرام پاکستان۔ تو ایک یعنی چھوٹتے کہنے لگی کہ ان پاکستان وومن از ٹو مچ oppressed۔ میں کہا ہو ٹولڈ یو؟ کہتے شی کورز ہر ہیڈ۔ یہ اس کی آپریشن کی علامت ہے کہ شی کورز ہر ہیڈ، یعنی ایسا ایک جو ہے امپریشن کریٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو اس پر عورت پر پابندیاں لگائی ہیں کہ وہ اپنا سر ڈھانپے، جسم ڈھانپے، اپنے آپ کو کور کر کے باہر نکلے، یہ گویا عورت پر کوئی ظلم کیا ہے اسلام نے۔ حالانکہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کی ہے اس ذریعے سے، اس لیے کہ الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں لوز کون کرتا ہے؟ یعنی جب آگے بڑھ جاتی ہے بات اور پھر یہ جنسی عمل جو ہے اس کے نتیجے میں ہو جاتا ہے تو پھر اس میں لوز کون کرتا ہے؟ عورت لوز کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مرد کی دسترس سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ مرد جو ہے یہ کلیور ہے، ہوشیار ہے، یعنی قرآن مجید نے تو ہر بات کو کرسٹل کلیئر کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں یعنی مرد کی دلچسپیوں کا ذکر ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہ پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، من النساء یعنی ایک لسٹ بیان کی گئی مرد کی خواہشات کی، ان میں سر فہرست عورت کا ذکر کیا، اس کے بعد بیٹوں کا ذکر ہے، پھر مال و دولت کا ذکر ہے، پھر عمدہ سواری کا ذکر ہے، اور پھر بڑھاپے میں جا کر کھیتی اور مویشی کا ذکر ہے۔ تو انسان کی جو اگر کوئی اس کی موومنٹ کا کوئی پروفائل بنایا جائے، کوئی سروے کنڈکٹ کر کے کہ مرد کی سب سے زیادہ جو موومنٹس ہیں وہ واٹ اورینٹڈ ہیں، تو وہ سروے جو ہے بتائے گا کہ مرد کی 80-90 بلکہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹ موومنٹ جو ہیں وہ وومن اورینٹڈ ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے اعصاب پر عورت کو سوار کیا ہے، اس کی سوچ میں، اس کے فکر میں، یعنی انسان جھوٹ بولنا چاہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً انسان بات کو سمجھنا چاہیے تو قدم قدم پر ٹیسٹ اس کے سامنے موجود ہے۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوں، کچھ مرد بیٹھے ہوں کسی جگہ پر، تو کوئی پیسے جو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، 20 مرد گزر جائیں گے، ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے، ایک خاتون کے پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی آئے گی تو ہم سب کے کان کھڑے ہوں گے۔ اور باوجود اس کے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں دین کے ساتھ کسی تعلق کی بنیاد پر بیٹھے ہیں نا، اکثر کے منہ پہ داڑیاں بھی ہیں، دین کے ساتھ تعلق بھی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بہرحال ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کے دل میں یہ آئے گا کہ ذرا دیکھ ہی لوں کہ یہ کون عورت ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہو، اس کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ایک دن اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر آپ گلی میں سے گزاریں، اور اگلے دن انہی کپڑوں کے ساتھ اسی طرح نہلا دھلا کر اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کر آپ گلی میں سے گزاریں، اور اپنا ٹیسٹ کر لیں کس دن وہ بچہ آپ کو زیادہ کیوٹ لگے گا۔ یعنی جواب مل جائے گا کہ جس دن اپنی ماں کے ساتھ جا رہا ہوگا اس دن وہ بچہ جو ہے بہت کیوٹ لگے گا۔ ہر بچہ جو ہے، ہر گزرنے والا جو ہے اس کو کچھ چٹکی بتا کے اس کے پاس سے گزرے گا، کوئی ہیلو ہائی کر کے گزرے گا اس بچے کو۔ وہ بچہ نہیں پیارا لگ رہا ہوتا، آپ خود سمجھیے کہ وہ کون ہے جو پیارا لگ رہا ہوتا۔ تو انسان اپنے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اگر معاملہ کرے گا تو اس کو 2 اور 2 4 کی طرح بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ انسان کی کمزوری ہے، اور اگر انسان اس کمزوری کو پہلے ریئلائز کرے گا تو پھر اس سے بچے گا، اور اگر اس کمزوری کو ریئلائز ہی نہیں کرے گا تو پھر انسان جو ہے وہ یعنی ان گڈ فیتھ ان ایڈورٹنٹلی یعنی غیر ارادی طور پر جو ہے وہ اس راستے پر چلے گا، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اس نے وہ لمٹ کراس کی اور وہ جو اصل عمل ہے جس کو وہ کرنا کبھی نہیں چاہتا تھا وہ اس سے ہو گیا۔ اور ہم میں سے ہر شخص جو بھی یعنی کسی سیگریگیٹڈ دیہاتی ماحول سے آیا تھا، یا اگرچہ شہر ہی میں پڑھتا تھا لیکن اس نے میٹرک انٹر جو ہے وہ کسی بوائز کالج سے اسکول سے کیا، اور پھر پروفیشنل ایجوکیشن میں جا کر وہ ایجوکیشن میں گیا، خود اپنا جائزہ لے لے
کہ یعنی پہلے دن جو ہے وہ اس کے بات کرنے میں حیا تھا، آنکھوں میں حیا تھا، موومنٹ میں حیا تھا، لیکن ایک ہفتے کے بعد آہستہ آہستہ بات کرنے میں کوئی حیا نہیں، کوئی ہیزیٹیشن نہیں. اب حیا کا آپ انگریزی میں ترجمہ کر لیں تو صحیح ہو جائے گا، یعنی کوئی ہیزیٹیشن نہیں رہے گی. پھر پہلے جو ہے وہ صرف کوئی فارمل لین دین، کوئی کاپی کتاب کا ٹرانسفر ہوگا، پھر گپ شپ بھی شروع ہو جائے گی. پھر گپ شپ کا اپنا ایک تقاضا ہے کہ پھر پہلے فارمل تعلیم کے موضوعات پر گپ شپ ہوتی ہے اور پھر انفارمل گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے اور تفصیلاً تعارف بھی شروع ہو جاتا ہے اور پھر گپ شپ میں پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتی ہے. پہلے اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی جو کسی سیگریگیٹڈ ماحول سے آیا ہے، یعنی وہ پہلے تصور بھی نہیں کرتا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ مذاق کروں گا، لیکن بالفعل وہ کرتا ہے مذاق. اور پھر جب مذاق شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ کونی بھی مارنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. پہلے ہاتھ پہ ہاتھ مار دیا جاتا ہے گپ شپ میں اور پھر کونی مار دی جاتی ہے. اور پھر جیسے دوستوں کے اندر جو ہے کبھی جو ہے کوئی سنمکھی بھی ہو گیا، کبھی گتم گتے بھی ہو گئے، اسی میں بات جائے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ ایک لائن کراس ہو جاتی ہے اور اس لائن کے کراس کرنے کے بعد انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب اس نے کپڑے اتارتی ہے. ہوش تب آتا ہے جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اس کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہو یہ تو میں نے نہیں کرنا تھا. جبکہ قرآن مجید کی اگر ڈائریکشن پر عمل کیا جائے تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ایک برا راستہ ہے. یعنی برے راستے سے مراد کیا ہے کہ جو اس بڑی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. میری یہ راستہ ہی برا ہے. یہ سمجھنا کہ وہ برائی تو بری ہے لیکن یہ راستہ برا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہی شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. جتنے بھی لوگ بدکاری میں ملوث ہو جاتے ہیں، اگر آپ ان کا کوئی سروے کنڈکٹ کریں، ان کو انٹرویو کر کے کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، تو وہ جو سرائکی میں کسی نے کہا تھا کہ سائیں کیویں ہو گیا، انہوں نے کہا تھینے تھینے ہو گیا. تو یہی کیفیت ہوگی کہ یہ ارادہ نہیں تھا لیکن بھارا تھینے تھینے تھی گیا. تو یہ چیز جو ہے یہ انسان کا ایک ویک پوائنٹ ہے، اس کو ویک پوائنٹ کے طور پر ریکگنائز کرنا انتہائی ضروری ہے. تو قرآن مجید کی ڈائریکشن پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یعنی زندگی میں اس پر پھر یعنی یہ اگر ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ایک برا راستہ ہے اور میں نے اس راستے پر نہیں چلنا، پھر اس میں انسان یعنی اپنا کوشش کرے کہ اگر اس کے اختیار میں ہو تو وہ کام نہ کرے کہ جس میں یہ لمٹ کراس کرنی پڑے یا عورتوں کے ساتھ زیادہ اس کا کوئی لین دین ہو. لیکن آج وہ دور آ گیا ہے کہ آپ اس کو بالکل اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کوئی بالکل خالص یعنی مردوں سے متعلق چیز کی بھی دکان آپ کھول کے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی خواتین جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گی، اور مرد بھی نامرد ہو گئے ہیں وہ بھی خریداری کرنے کے لیے بیوی کو ساتھ لے کے آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مشورہ کریں گے اور وہ کم بولے گا وہ زیادہ بولے گی. یعنی یہ کیا، یہ عملی سب پرابلمز ہیں جس کو مظاہرہ انسان کرتا ہے. اس میں بھی انسان یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اس سے یہ میری لمٹ ہے، میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. یعنی وہ جو ایک انویزیبل لائن جس کا میں نے ذکر کیا ہے اگر وہ یہاں ہے تو اس سے ذرا ادھر اپنے لیے ایک لمٹ رکھے کہ بس میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرے گا. لیکن اگر انسان اپنے ذہن میں کوئی لائن کھینچ کے نہیں رکھے گا کہ میں نے اس سے آگے نہیں جانا تو پھر انسان جو ہے وہ ملوث ہو جائے گا. اس میں کیا ہے کیونکہ وہ کسی دفتر میں بیٹھتا ہے جہاں اس کے دفتر کے اندر خواتین جو ہے ان کے آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک احتیاط جو ہے اپنے ذہن میں رکھے کہ کوئی خاتون اندر آئی ہے تو کسی بہانے سے دروازہ کھلا رکھے. کیا آج کے دور میں پھر کی سارے دیکھیں نا یہ نئی تہذیب نے کیسے کیسے جو ہے وہ ہتھ کنڈے جو ہیں بنا دیے ہیں. اے سی لگا ہوا ہے تب دروازہ کھلا نہیں رکھا جا سکتا، تو کسی بہانے سے اپنے کسی کلرک کو اپنے کسی اٹینڈنٹ کو ساتھ اندر بلا لے، حفاظت ہو جائے گی. پھر کوئی گفتگو جو ہے وہ کرنی پڑ رہی ہے کسی خاتون کے ساتھ تو اپنی آواز کو اونچا کر لیں کہ جس سے آپ کو یہ یعنی ذہن میں ہو کہ آپ کی بات کوئی اور شخص بھی سن رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ڈھال جو ہے وہ بن جائے گی.
پھر یہ ہے کہ آج ایک بہت ہی زیادہ آج کی اس تہذیب کا ایک بہت بڑا جو گند ہے وہ کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے۔ اب وہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، 100 چینل جو ہے آپ کی دسترس میں ہے، اور آپ اگر اکیلے بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے اور آپ کے مانیٹر کا رخ جو ہے وہ دروازے کی طرف نہیں ہوگا تو شیطان جو ہے وہ ضرور آپ کو ٹیمپٹ کرے گا کہ ایویں چاتی ماری لے ادھر ادھر بھی، اور کوئی غلط سائٹ جو ہے وہ جس میں کچھ نیم اریاں ہے تو ہٹاتے ہٹاتے بھی انسان جو ہے وہ ذرا اس میں دیکھنے کی طرف آمادگی ظاہر کرے گا، اور یہ کیا ہوگا، اس برائی کے راستے پر ایک سٹیپ آپ آگے بڑھ گئے۔ اب ایک سٹیپ آگے بڑھے تو پھر اگلا سٹیپ، پھر تیسرا سٹیپ، پھر چوتھا سٹیپ، ہر پہلے سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے اس ڈائریکشن میں آسان ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے گاڑی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر موڑ لی ہے تو اب دوسرے گیئر میں پڑ گئے، تیسرے میں پڑ گئے، چوتھے میں پڑ گئے، تو اب کنزمپشن بھی کم ہو رہی ہے، گاڑی کا زور بھی کم لگ رہا ہے۔ اب اگر آپ نے دوسری سائڈ پہ موڑنا ہے تو پھر اس میں آپ کو یعنی وقت بھی زیادہ لگے گا اور کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی، گاڑی کا زور بھی زیادہ لگے گا۔ اسی طرح آپ اگر مثبت راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ مثبت راستہ آپ کے لیے کھولے گا، اور اگر آپ کسی غلط راستے کو اڈاپٹ کریں گے تو وہ غلط راستہ شیطان آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا اور آپ پر اس کو آسانی نظر آئے گی۔ تو جتنی جلدی ہو سکے انسان ہمت کر کے واپس آئے اس راستے کی طرف۔ میں کہہ رہا تھا کہ بڑا اس میں احتیاط انسان خود کرے کہ اپنا ٹی وی ایسی جگہ سیٹ کرے کہ جہاں اس کی اسکرین، اس کا مانیٹر جو ہے وہ سارے گھر کو نظر آ رہا ہو، تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح اپنا لیپ ٹاپ آپ اگر دیکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو ایسے انداز سے رکھیں کہ کوئی نہ کوئی اور آدمی جو ہے اس کی نظر کی ایکسیس میں ہو، آپ کا مانیٹر جو ہے اس کا یا اس کی ایل سی ڈی جو ہے۔ گھر میں آپ اپنا ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں ایل سی ڈی کا رخ جو ہے وہ آپ دروازے کی طرف کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کرے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ یعنی اصل چیز تو خوف خدا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہو کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو اس کو پسند نہ ہو، لیکن یہ بڑی نایاب چیز ہے۔ میں اپنے دل سے پوچھوں کیا میں واقعی اللہ سے ڈرتا ہوں تو شاید میں مثبت جواب نہ پا سکوں، لیکن سچ پوچھئے تو میں آپ سب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی جب بھی میں اس ایریے میں آؤں گا جہاں میرا خیال ہے کہ یعنی میرا درس سننے والے لوگ ہیں تو میں ذرا احتیاط سے چلوں گا، نظر کی بھی حفاظت کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، میں انسانوں سے ڈرتا ہوں۔ اسی جو کمی ہے اسی کو آپ پازیٹیولی استعمال کر لیں کہ جو لوگوں کا ڈر ہے اس کو آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اسی میں بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی اہم انسٹرکشن ہے کہ وہ کمپیوٹر کے استعمال میں اس لیے کہ بے حیائی اور عریانی کو بلکہ ننگے پن کو یعنی اتنے ایزی ایکسیس پر رکھ دیا گیا ہے کہ ایک کلک پر جو ہے وہ آپ کو یعنی پورنوگرافی کی انتہا جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور ایک نوجوان ہے، بہرحال اس کے جذبات ہیں، جی چاہتا ہے میں بوڑھا آدمی جو ہے وہ بھی اس کی دیکھ لے نظر تو اس کی بھی نظر وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لے گی، لیکن نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ ان کے لیے یہ خاص بات ہے کہ وہ اپنا جو ایل سی ڈی یا مانیٹر ہے اس کو اس طرح سیٹ کریں کہ وہ دروازے کی طرف ہو، اور اپنے کمرے کا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھے جب بھی وہ یعنی انٹرنیٹ دیکھ رہے ہوں یا کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ ہم خود جب یہ راستے اپنے لیے کھولیں گے تو اللہ تعالیٰ برائی کے راستے ہمارے لیے بند کرے گا انشاءاللہ۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ یہ تمام جو ہیں یہ پورنوگرافی ہے اور یہ ٹی وی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ زنا کے راستے کھولنے کے لیے جو ہے یہ بنائے گئے ہیں، اور جب انسان ان راستوں پر چلتا ہے تو اس کے لیے بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں، اور جب انسان ان کاریڈورز میں جاتا ہے، ان دروازوں میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی برائی تک ایکسیس جو ہے وہ بڑی ایزی اور آسان ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فتنہ اور فساد ہے،
اور اخروی اعتبار سے بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ خود اس کو دعوت دیتا ہے۔ تو بڑی قرآن مجید کی یہ اہم انسٹرکشن ہے، اور سب سے بڑا انسان کا ویک پوائنٹ بھی دنیا میں یہی ہے۔ یعنی قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں بھیجتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمونسٹریشن دی تھی آدم و حوا کو، وہ کیا تھی کہ شیطان نے باقاعدہ کوشش یہ کی تھی کہ ان کی شرمگاہیں جو ہے وہ ایک دوسرے پر ایکسپوز کرے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے اور یہاں سے جو مرضی کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے کیا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، شیطان نے ان کو کنفیوز کیا، ان کے دل میں وسوسہ اندازی کی تاکہ وہ ان پر ایکسپوز کر دے جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں سے ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا۔ اور پھر جنت سے نکلنے کے بعد بھی جو انسٹرکشن دے کر بھیجا گیا تھا وہ کیا تھا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل فرمایا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور خدا خوفی کا لباس سب سے بہتر ہے، اسے اوپر لینا نہ بھولنا۔ یہ جیسے گارمنٹس ہوتے ہیں نا، انڈر گارمنٹس ہیں، پھر گارمنٹس ہیں، پھر اوور گارمنٹس ہیں۔ جیسے اوور کوٹ ہوتا ہے سردیوں کے اندر، یا گرم کوئی چادر یا کمبل ہوتا ہے کہ جو آپ کو اضافی طور پر آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ گرمیوں کے اندر کوئی بھاری کپڑا جو ہے سوتی آپ جو ہے وہ اوڑھتے ہیں تاکہ لو سے آپ بچ جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اوور گارمنٹس کہلاتے ہیں۔ تو وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو دیکھنا شیطان کہیں تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا ان کی لباس اتروا کر اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کر کے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یہ ساری ڈریس انڈسٹری اور یہ پورنوگرافی اور یہ ٹی وی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب زنا کے راستے کھولنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور پھر مانیٹر کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ نہیں لباس اتار رہا، باقی تو ساری دنیا کو ہم نے ننگا کر دیا، یہ ریزسٹ کر رہا ہے۔ پھر ایک کانفرنس، دوسری کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، پھر کائرو کانفرنس، پھر بیجنگ پلس کانفرنس۔ کیا مقصد کیا ہے ان کا؟ مسلمانوں کے اندر ان کا یہ جو حیا ہے اسے کھینچنا، انہیں بے حیائی کے راستے پر ڈالنا، اس کی کوشش۔ پھر اقوام متحدہ کے چارٹر کے ذریعے سے کچھ چیزیں جو منوائی جاتی ہیں کہ یہ پابندی نہیں ہوگی، یہ آزادی ہوگی، ایسا نہیں ہوگا، یہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، اور اس کے سارے ممبرز جو ہیں ان کو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک پورا ایجنڈا ہے شیطان کا کہ جو اس راستے سے کیا جاتا ہے، یعنی اس برائی کے راستے پر ڈال کر، یعنی کھلے بندوں زنا کا نہ حکم دیا جاتا ہے اور نہ کبھی اس کی پذیرائی ہو سکتی ہے۔ یعنی ویسٹ کے اندر بھی جو عام سوسائٹی ہے اس میں کھلے کھلے یہ کہا جائے کہ جی سب لوگ بدکاری کریں تو شاید 99% لوگ جو ہیں وہ اس کو رسپونڈ نہیں کریں گے، لیکن اس راستے پر ڈال کر 100% رزلٹ جو ہے وہ اچیو کیا جا سکتا ہے، اور اچیو کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پہنچ گیا، اور پھر اس سے بچ نہیں سکتا۔ تو ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، ولا، اس کے بعد پھر ایک اور چیز آ رہی ہے، ولا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، مت قتل کرو کسی شخص کو جس کو اللہ نے، جس کی جان لینا، جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہے؟ یعنی جس کو قتل کرنے کا اللہ نے حق دیا ہو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ دین اصل میں کیا ہے۔ خواجہ میر درد کا وہ شعر سب کو یاد ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔
لیکن قرآن مجید کی وہ آیت کسی کو یاد نہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ انسانوں کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے۔ کیا خوبصورت وہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استقبل الایمان، کہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے۔ اسی میں آپ ایڈ کر لیجئے، کسی کی جان بچائی تو اللہ کے لیے، کسی کو قتل کیا تو اللہ کے لیے۔ تو اس نے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی تکمیل کر لی۔ دین کی تکمیل تو اسی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ قتل کرنے سے منع کیا ہے لیکن قتل کا حق بھی دیا ہے۔ قتل کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے۔ پھر حربی قاتل کو، حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے دوران جنگ، اور مرتد کی سزا بھی اسلام کے اندر قتل ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حق ہے۔ ساتھ ہی فرمایا ومن قتل مظلوما، اور جو از راہ ظلم قتل کیا جائے۔ ایک ہے اللہ نے حق دیا ہو، ایک ہے ناحق قتل کیا جائے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ناحق۔ ومن قتل مظلوما، اور جو ناحق قتل کیا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کی ہے۔ وہ اتھارٹی کیا ہے؟ کہ ولی کے پاس اختیار ہے، چاہے تو جان بخشی کرے، چاہے تو بلڈ منی لے، چاہے تو قصاص لے۔ اور یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اسلامی قانون میں اور مغربی قانون میں ایک دوسرے کے الٹ ہے۔ رومن لاء میں زنا جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے، اور قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے۔ جبکہ اسلامک لاء میں زنا جو ہے یہ آفینس اگینسٹ اللہ ہے، اور قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ دا پرسن ہے۔ لہذا اس کے امپلیکیشنز دیکھیے، نتائج۔ رومن لاء میں قتل کو لازماً حکومت پروزیکیوٹ کرتی ہے، اور اس کی سزا صرف جو سربراہ مملکت ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صدر جو ہے وہ سزائے موت کی معافی دے سکتا ہے، باقی کوئی مرنے والا خود بھی لکھ کر مر جائے کہ جی میں خود اجازت دے رہا ہوں کہ مجھے گولی مار دو، پھر بھی اس کے خلاف جو ہے مقدمہ چلے گا۔ کیوں؟ قتل جو ہے یہ آفینس اگینسٹ اسٹیٹ ہے۔ جبکہ بدکاری رومن لاء میں اگر باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی جرم نہیں۔ جرم کب ہے؟ جب زنا بالجبر ہو۔ جبکہ اسلام میں آئیے اس کا الٹ کیا ہے کہ جب قتل ہو جائے تو فقط جعلنا لولیہ سلطانہ، تو ہم نے اس کے مقتول کے ولی کو اتھارٹی دی ہے۔ تینوں میں سے ایک ہی جو میں نے بیان کر دیا۔ ریاست کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ریاست کا کام تو صرف مجرم کو پکڑ کر اس کے سامنے لا کے پیش کر دینا ہے، اور اگر وہ کہے کہ قتل کرنا ہے تو پھر اس قتل کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ لیکن بدکاری ہر صورت میں جرم ہے۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اسے معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ آفینس اگینسٹ اللہ ہے۔ یہاں جہاں ولی کو اختیار دیا وہاں اس پر بھی پابندی لگائی، فلا یسرف فی القتل، اسے بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اب اس کے مجرم اس کے سامنے آ ہی گیا ہے تو وہ قتل کو اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کرے، یہ اجازت نہیں۔ ہاں اگر اس کے جو مقتول ہے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہو تو پھر اس کو بھی اس کا اختیار ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات میں صرف مجرد اس لیے کہ وہ مقتول سامنے آ گیا، میرے پاس اتھارٹی ہے تو اس کو قتل بھی کرے، اس کا مسلح بھی کرے، مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔